علیکم، میں امداد سمرو۔ لڑائی کا نیا محاذ، لڑائی اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی معاملہ ہے ڈگری کا، اور ڈگری ہے ایک جج کی، جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ڈگری کو تو جعلی قرار دے دیا گیا، لیکن ڈگری کو جعلی قرار دینے والے یا ڈگری کے اوپر سوال اٹھانے والے صحافیوں یا پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹسز آئے ہوئے ہیں، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے گا کیا؟ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، یا جج صاحب خود استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے خود اپنے جج کو فارغ کر دے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے جج کو فارغ کر دے۔ آپشنز کیا کیا ہیں، اور لڑائی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا محاذ، ایک نیا مرحلہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے درمیان شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو اس پر بات کریں گے، دوسرا تحریک انصاف میں عجیب و غریب قسم کا کھیل چل رہا ہے۔ ایک جگہ سے کسی کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اٹھا کے دوسری جگہ پر لگا دیا جاتا ہے۔ مشال یوسفزئی صاحبہ، ان کو نکال دیا گیا کابینہ سے خیبر پختونخوا کی، اور کسی بااثر لیڈر کے کہنے پر علی امین گنڈاپور نے ان کو ہٹا دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی یہ چوائس تھی، اور کہا گیا کہ جن کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، ڈی نوٹیفائی ہو گئی، مشیر تھی صوبائی حکومت کی۔ اب ان کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں لگایا گیا ہے۔ یہ ایک الگ لڑائی ہے، پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائی۔ ایک لڑائی چل رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، ایک نہیں کئی لڑائی، نفسیاتی مریضوں کی لڑائیاں۔ اب اس پر بھی شوکاز نوٹسز ہوئے۔ ان سارے معاملات پر بات کرنے سے پہلے ایک اور بڑی خبر ہے جس پر میں بات کروں گا، اور پھر ساتھ ساتھ مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے آپ کے سامنے رکھنا۔ نواز شریف ترلے کر رہے ہیں، جناب عمران خان صاحب بس مہربانی کر دو، مذاکرات دے دو، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے حامد میر صاحب جو ہیں وہ اب بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی سے جیل میں، وہ جب چاہیں یوں کریں گے، جیل کا پھاٹک کھل جائے گا اور عمران خان صاحب بنی گالا چلے جائیں گے، زمان پارک چلے جائیں گے، یا اپنے بچوں کے پاس لندن چلے جائیں گے۔ یعنی جیل میں رہنا عمران خان کی چوائس ہے۔ پھر یہ خبریں کہ جی نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان سے رابطہ ہو جائے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کرنے سے پہلے ایک خبر ہے، اور وہ ہے ایف آئی اے سے آئی۔ پاکستان میں عموماً اس طرح ہوتا نہیں ہے، لیکن اب ہوا ہے بھائی، گندم اسکینڈل۔ اور یہ ہے 2022 میں سندھ اور بلوچستان میں پاسکو کے 40,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے اس کا اسکینڈل ہے، اور اس میں جو 2023 میں ٹینڈر جاری کیے گئے تھے، اور اس میں خرد برد کا معاملہ تھا۔ تو اس میں ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو پاسکو کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر سعید احمد نواز سمیت 7 افسران کو گرفتار کیا ہے، 7 ملزمان کو، جس میں جنرل مینیجر کمرشل شاہد ابراہیم، جنرل مینیجر کمرشل عمران نذیر، زونل ہیڈ افتخار الدین، خریدار محمد سعید، ناصر علی کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی تھی کہ جناب یہ تحقیقات کریں، یہاں تو بھی ڈاکے لگتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال اب اللہ کرے کہ اس میں جو صحیح اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو، اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو خرد برد کا، تو اس کو سزا بھی ہو جائے۔ اب میں آتا ہوں جی، ایک خبر کل چلائے گی، پرسوں چلائے گی کہ جی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست ڈائلاگ ہو۔ بالواسطہ نہیں اچھا لگتا ہے، پیغام رساں کے ذریعے، اچکزئی صاحب کے ذریعے، لہٰذا مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ جی براہ راست مذاکرات ہو۔ مسلم لیگ نون کیوں چاہے گی براہ راست مذاکرات ہو؟ مسلم لیگ نون کا اسٹانس تو ڈے 1 سے کلیئر ہے، جس کی ہم مخالفت بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بھائی یہ آپ کا نمونہ ہے، آپ سنبھالیں، فوج کو کہا گیا۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات شاید کسی لمحے فوج کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ تو ہو جائیں گے، نواز شریف نہیں کریں گے مذاکرات ان کے ساتھ، مریم نواز نہیں ہونے دیں گی مذاکرات۔ شاید شہباز شریف صاحب کی خواہش ہو، لیکن فیصلہ تو وہ ہوگا جو نواز شریف صاحب چاہیں گے۔ تو اس طرح کی خبریں آئیں۔ پھر بیرسٹر سیف صاحب نے کل بڑی چھوڑ دی، انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا نواز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ ہو مذاکرات کے لیے۔ تو بات تو ظاہر بڑی تھی نا، تو ری ایکشن بھی بڑا آنا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی دعوت یا پیشکش نہیں کی نواز شریف صاحب نے، نہ کسی سے کوئی رابطہ کیا۔ اور انہوں نے وہ خبر جو میں کہہ رہا ہوں، جو انصار عباسی صاحب کی تھی کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم اچکزئی سے رابطہ کیوں کریں، ہم تو مذاکرات کیوں کریں، براہ راست عمران خان سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی، مذاکرات
پی ٹی آئی سے نہ کرنے کی خواہش ہے نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر پی ٹی آئی کی بات میں صداقت نہیں ہوتی، یہ جو بات کی اس میں اس کا دور دور تک اس میں بھی کوئی صداقت کا شائبہ نہیں ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ کوئی آج ہم مذاکرات کی بات نہیں کر رہے، بلکہ دور دور تک آئندہ کئی عرصے تک کوئی اس کا شائبہ نہیں ہے کہ اب کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، پریشانی میں چلے گئے ہیں، ان پر تلوار لٹک رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا نتیجہ آ رہا ہے۔ آپ کو اس وقت احساس ہونا چاہیے تھا جب آرمی چیف کا تقرر رکوا رہے تھے، جب آپ 9 مئی کروا رہے تھے، بیرون ملک قرارداد پیش کر رہے تھے، تب احساس ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی ہے، آپ تو اور بہت کچھ گند گھولتے رہے، لہٰذا آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وہ جو جج صاحب والا معاملہ ہے میں اس پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہانی تو وہی ہے نا، عمران خان کی گرد گھوم رہی ہے۔ عمران خان کی سہولت کاری کا الزام ہے، کبھی ججوں کے اوپر، کبھی فوجی افسران کے اوپر، کبھی جیل حکام کے اوپر۔ محمد اکرم جیل سپرنٹنڈنٹ تھے اڈیالہ کے، ان کو ہٹا بھی دیا گیا اور ان کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاپتہ ہیں۔ عمران خان صاحب بھی روزانہ کہتے ہیں جی محمد اکرم محمد اکرم۔ محمد اکرم پیارے تھے، لاڈلے تھے عمران خان صاحب کے، فون پہ بات کرواتے تھے، بھائی بٹنوں والا فون رکھا ہوتا تھا، فیض حمید سے رابطہ کرواتے تھے۔ دسو فیض صاحب اور کی کرنا ہے، دسو آپ کے کہنے پہ میں تو 9 مئی کر کے اندر آ گیا، مجھے نکالو گے کیسے یہاں سے؟ تو فیض حمید کو لالی پاپ دے دیتے تھے عمران خان صاحب کو۔ تو وہ والے محمد اکرم صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ اب ہیں کدھر کسی کو نہیں پتا، بلکہ کل پرسوں خبر آئی تھی کہ ان کا گھر جو ہے جو سرکاری وہ بھی خالی کرنے کے لیے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ تو ان کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، 7 دنوں میں جواب ان سے طلب کیا گیا ہے۔ مدعا بڑا دلچسپ ہے، نفسیاتی مریضوں کو ایک ساتھ رکھنا اور پھر ان کے درمیان ہونے والی لڑائی، اور یہ جس میں ایک قیدی ہلاک بھی ہو گیا تھا۔ اور انکوائری میں جو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم صاحب ہیں، وہ ان کی غفلت اور لاپرواہی جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی۔ نوٹسز میں کہا گیا کہ 5 ذہنی بیماروں قیدیوں کو ایک جگہ رکھ کر جیل قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، ذہنی بیماروں کے لیے اقدامات کرنے اور انہیں الگ سیل رکھنے میں بھی یہ ناکام رہے۔ اور پھر جونیئر سائیکولوجسٹ سارا غضنفر اور کنسلٹنٹ سیکریٹرسٹ جو ہیں ثنیہ شہزاد نے بھی ملزم کے خطرناک ذہنی حالت کی تصدیق کی۔ اور پھر محمد اکرم صاحب نے جیل قوانین 401، 435، 436، 442 اور 1095 ایف کی خلاف ورزی کی، اور وہ جیل میں دیانتداری اور سنجیدگی سے ڈیوٹی دینے میں ناکام رہے۔ وایا بھٹنڈا آ رہے ہیں اس کے خلاف، لہٰذا ان کو اپنا محکمے سے برخاستگی اور بھاری جرمانے کی سفارش بھی کی گئی ہے ان کے خلاف۔ تو یہ جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے، ان کا ایک نیٹ ورک تھا۔ عمران خان صاحب کو جو سہولت کاری کر رہے تھے، محمد اکرم صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال صاحب تھے اور ایک ظفر صاحب بھی تھے، کچھ رہا ہو گئے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اڈیالہ میں ایک اور لڑائی ہوئی، یہ ہوتی ہے 29 اگست کو، اور کل وہ رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی اندر جو جیل کے اندر کچھ قیدی آپس میں لڑے اور کسی نے کٹر کے ساتھ ایک قیدی کو جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ اب اڈیالہ کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ جیلوں میں قیدیوں کی لڑائیاں تو ہر گھنٹے ہوتی رہتی ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اندر پڑے ہوتے ہیں، اہل خانہ سے دور ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی اگر کوئی ہنسی مذاق بھی کر رہا ہوتا ہے، ہنسی مذاق میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، سب پھٹڑ ہو جاتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے، اور جیلوں میں روٹین ہے۔ اڈیالہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی رہتے ہیں، اور بشرا بی بی عمران خان صاحب تو ان کو تو الگ سے ایک دنیا میں رکھا گیا نا، بشرا بی بی عام قیدیوں کے ساتھ، یا ان کو بے شک ان کا کمرہ الگ ہوگا لیکن آس پاس ان کے عام قیدی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، بشرا بی بی کو جسم میں وہ کیا ہوتے ہیں ترپڑ پڑ جانا پنجابی، تو وہ پڑ گئے ان کو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں سوج گئے ہیں، پھر یہ کہ جی چھت سے چوہے ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اڈیالہ کی امپورٹنس ہے، اس لیے اڈیالہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے کو جو گوش گزار کرنے جا رہا ہوں جناب، وہ ہے فیصلہ جو یونیورسٹی نے سنایا، یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ نے سنایا، کراچی یونیورسٹی کے جسٹس قابل احترام طارق محمود جہانگیری صاحب کا معاملہ، کیونکہ ان کا معاملہ
مطلب بڑا، یہ 6 ججوں میں شامل ہے نا، جن 6 ججوں نے خط لکھا تھا کہ جی عدالت کے اندر ISI اور دیگر جو ایجنسیاں ہیں مداخلت کر رہی ہیں۔ معاملہ تو سنجیدہ تھا، لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کے مخصوص حصے کی، تو اس کا پہلا شکار یہ ہو گیا۔ ویسے تو وہ مزار اکبر نقوی اور اعجاز الحسن تو ہو ہی گئے، لیکن وہ تو بالکل یعنی ان کے خلاف اتنے ثبوت تھے کہ وہ دوڑ گئے، باقاعدہ دوڑ گئے۔ انہوں نے جہانگیری صاحب کی ڈگری، اب وہ ڈگری کے متعلق سینڈیکیٹ کا فیصلہ، فیئر مینز کمیٹی کا فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے ایک الگ بات، لیکن 7 رکنی فل کورٹ جو ہے 19 ستمبر کو کرنے جا رہا ہے سماعت۔ اب اس میں نے ویسے تو یہ خبر کل ڈسکس کر لی تھی نا کہ سماعت ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفت صاحب یہ سماعت کریں گے۔ اور اس میں غریدہ فاروقی کو، حسن ایوب کو اور عمار سولنگی کو نوٹسز بھیجے گئے ہیں۔ پیمرا، DGF، اپنا FIA، PTA، ان سے 4 ہفتوں میں رپورٹ مانگی گئی تھی موسم گرما کی چھٹیوں سے پہلے جو سماعت ہوئی تھی پہلی، اب 19 کو سماعت ہو رہی ہے، 19 کے لیے کل یہ فکس کر دیا گیا تھا معاملہ 19 ستمبر کے لیے۔ کیا ہوگا اب؟ میں نے یہ سوال ذرا کچھ قانونی ماہرین سے پوچھا اور کہ کیا ہوگا، کیا اگر واقعی ڈگری ٹھیک نہیں ہے ان کی ڈبل انرولمنٹ ہے، طارق محمود کوئی اور تھا اور ڈگری انہوں نے لے کر یہ جج بن گئے، تو آپشنز کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی پاکستان بار کونسل کو لکھے گی کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے نام پر جعلی ڈگری لے کر جج بنے ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کی تو آپ لائسنس کینسل کریں نا، اب تو جج ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ وکیل ہوتے ہیں نا بنیادی طور پر، تو وکیل ہی نہیں ہے تو جج کیسے بن گئے؟ ایک ہی ہوگا۔ دوسرا، میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب کی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے جس کو ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس میں فیصلہ محفوظ ہے اور اس کا فیصلہ آنا باقی ہے کہ جن کو کام سے روک دیا جائے جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تیسرا، معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا اور ڈیفینیٹلی جائے گا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جب یہ مقدمہ سنے گی، جب یہ معاملہ سنے گی، تو وہ کیا کرے گی؟ استاد محترم سعید چودھری صاحب سے میں نے ذرا اس پہ مشاورت کی، ان سے رائے لی، اور میرا سوال تھا کہ کیا ایک یونیورسٹی کہتی ہے کہ ڈگری ہماری نہیں ہے، جو یہ ڈگری جس پر یہ جج بنے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اس یونیورسٹی کے اس فیصلے کے اگینسٹ کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ محترم سعید چودھری صاحب نے کہا کہ میکسیمم اسلام آباد ہائی کورٹ اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر سکتی ہے، اور پھر یہ کہ آڈٹ، فرانزک آڈٹ کا آرڈر کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ لیکن پھر میں نے سوال کیا سعید چودھری صاحب سے کہ پھر تب تک تو جج صاحب کو کام سے روکا جائے گا نا، یا روکا جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا اصولاً تو روکا جانا چاہیے کہ جب ایک معاملہ لیٹیگیشن میں چلا گیا، جج صاحب کی ڈگری کا معاملہ، بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، لیکن نوٹیفیکیشن معطل کر کے جج تو نہیں نا مطلب اس طرح ان کو کام کرنے دیا جائے گا، تو پھر اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیقات ہوں گی۔ جو ریاض صاحب کا الزام ہے کہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا ڈاکٹر ریاض صاحب کا، تو پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا۔ میں نے کہا سپریم کورٹ کوئی اس میں کوئی اپنا ان کا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کراچی یونیورسٹی کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکتی ہے کہ نہیں جی، کیونکہ ہمارے عدلیہ کے جج ہے، ان کے پاس ڈگری جو ہے وہ اب اصلی ہے، اب اصلی ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ باقی دھکا ہو وہ تو ہو سکتا ہے نا، جیسے اپنا عمر رضا بندیال نے اپنے خلاف ہونے والی انویسٹیگیشن رکوا دی تھی بطور چیف جسٹس، آڈیٹنگ کمیشن روک دیا تھا نا، وہ تو عمر رضا بندیال کے خلاف انویسٹیگیشن ہو گئی تھی۔ تو معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ اب اس میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کراچی یونیورسٹی کے ڈگری والے معاملے کو اڑا دیتی ہے کہ نہیں جی کراچی یونیورسٹی کا ہم نے فیصلہ نہیں مانتے، تو لڑائی ہے، اور یہ لڑائی اور آگے جائے گی، کیونکہ لڑائی اتنی سادی نہیں ہے، یہ بڑی جو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کوئی ڈسمنٹل ہی نہیں کرنے دے رہے، جج صاحبان بیٹھے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے، حکومت سمجھ رہی ہے، لہٰذا لڑائی نے اور آگے جانا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، چاہے جہانگیری صاحب کو عدلیہ تحفظ دے دیتی ہے یا نہیں دیتی، دونوں صورتوں میں لڑائی آگے جانی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔